دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج 3 موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ کہ نقوی جسٹس نقوی صاحب جو مظاہر علی اکبر نقوی تھے اور جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا جب ان کے خلاف پروسیڈنگز شروع ہوئی تھی، ان کو گلٹی آف مس کنڈکٹ قرار دیا ہے، یعنی گویا بے ضابطگیوں اور ملازمت کی بدعنوانی کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا موضوع ہے کہ پاکستان کی بہتری، معیشت کی بہتری اور ویسے اوورال سیاسی بہتری کے آثار بڑے سالڈ اور نمایاں ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ آئندہ چند سالوں میں پاکستان جو ہے وہ موجودہ معاشی بحران سے نہ صرف نکل پڑے بلکہ گویا اس کی اڑان جو ہے وہ قافلہ شہباز جو ہے وہ شہباز کی طرح پرواز کرنا شروع کر دے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میاں صاحب کے صاحبزادگان حسن نواز اور حسین نواز کی وطن واپسی اور ان پر ان کے جو اریسٹ وارنٹ تھے ان کے متعلق کیا اپڈیٹ ہیں۔ تو پہلے جی نقوی صاحب اور ججز کا معاملہ دیکھیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اس بینچ میں نمایاں تھے، جو 2 رکنی بینچ جس نے جو جسٹس وقار سیٹھ مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت کرے، ان کی سربراہی میں جو اسپیشل ٹرائیبونل تھا جس نے غداری کا مرتکب سابق جنرل مشرف کو قرار دیا اور وہ گویا پہلے باضابطہ غدار وطن ڈکلیئر کیے گئے، تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑی آہ و بقا کی، بڑے وین اونچے وین کیے تھے، اور ان وینوں کی صداؤں میں، ان بینوں کی صداؤں میں، اس ماتم کی فضا میں ایک 2 ججوں کو گویا آپ یہی کہہ لیں کہ ادھار لیا گیا ہے، ہائر کیا گیا ہے، یا جو بھی، کیونکہ بہت سارے جو اس فیلڈ میں لوگ ہیں وہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے فضل و کرم سے آتے ہیں اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، جن میں ایک نمایاں نام یہ نقوی صاحب تھے۔ تو انہوں نے اس بینچ میں نمایاں کردار ادا کیا جس نے اس ٹریبونل کو غیر آئینی قرار دیا اور کہا کہ اب انیشو ہی وہ غلط تھا، لہذا وہ جو سزا تھی مشرف کی گویا اس کے کاؤنٹر کے طور پر اس ٹرائیبونل کو ختم کیا، اور اس طرح ایک لیگل کنفیوژن اور شبہ پیدا کر دیا کہ کیا وہ ویلڈلی کنوکٹڈ غدار تھا یا ادروائز تھا۔ بہرحال الٹیمیٹلی وہ سٹل سپریم کورٹ کی لیول تک بھی غدار ہی قرار دیا گیا، اور ان نقوی صاحب کی اس حرکت کو بہرحال کور نہ مل سکا۔ لیکن اس کی دوسری جو عام ترین یعنی نقوی صاحب کے مفادات کے حوالے سے ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وہ ہی واز کیٹاپلٹڈ فرام دا لاہور ہائی کورٹ ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان، یعنی ان کو وہاں سے گویا کرین کے ذریعے اٹھا کر سپریم کورٹ میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ یہ ایک براہ راست ان کی اس حرکت کی گویا ریکگنیشن تھی، اپریسیشن تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ تسی بڑے کامدے آدمی ہو۔ تو اس کے علاوہ ظاہر ہے ان کی مبینت اور بہت ساری جائیدادیں آئیں جو سمندر عام پر رہیں، اور یہ بھی الزام تھا کہ ان کے صاحبزادگان جو ہیں وہ لاہور میں گویا باقاعدہ بڑا مارکیٹ کی طرز کا عدل کا بازار گرم کرتے ہیں، اور وہ نہ صرف سپریم کورٹ کے ججز کے معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں براستہ نقوی، بلکہ نقوی صاحب براستہ اپنے بیٹوں کے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی گویا ان کی بھی سودے بازی کرتے ہیں۔ تو ان کے کئی پلاٹ اور کروڑوں اربوں کی معاملات اور بہت ساری جو کمپلینٹس ہیں مجتمع ہوئیں، جو میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی، جو وکلاء کی ایسوسیشنز یا بار کونسلز ہیں ان کی طرف سے بھی، اسی بار ایسوسیشنز، تو ملٹیپل کمپلینٹ، ملٹیپل ان کے خلاف شکایات تھیں۔ تو الٹیمیٹلی ان کے خلاف پروسیڈنگز شروع ہوئیں، اور پہلے تو انہوں نے بڑا یعنی دبکا شبکا اپنا بنانے کی کوشش کی کہ میں لڑوں گا اور مروں گا یہ اور وہ، لیکن جب حقیقی معنی میں پروسیڈنگز شروع ہوئیں تو آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے استعفیٰ دے کر وہ 9-2-11 ہو گیا۔ اس میں انڈر لائنگ آئیڈیا یہ تھا
کہ جو ونس آپ کے خلاف پروسیڈنگس شروع بھی ہو جائیں تو پچھلی روٹین یہ تھی کہ اگر آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو آپ بس ایزی ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھتا، جو پرکس اور پریویلیجز آپ کو بطور ریٹائرڈ جج ملتی ہیں وہ بھی ملتی ہیں، اور جو کچھ آپ نے مال غنیمت اکٹھا کیا ہوا ہے وہ بھی گویا آپ کا ہوا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے کمائی کو لیجیٹیمیٹ کرتے ہوئے گویا راہ فرار اختیار کی، لیکن اس دفعہ جو شکاری تھے جنہوں نے اس مچھلی گندی کو پکڑنے کی کوشش کی تھی وہ سنجیدہ تھے، تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز ڈراپ نہیں کی بلکہ ان کو اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچایا، اور اب یہ قرار دیا گیا کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا انہیں برطرف کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ ریٹائر، تو جو کہ وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بڑی زبردست پریسیڈنٹ سیٹ اپ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی جج انیشیشن آف پروسیڈنگس کے بعد استعفیٰ بھی دے تو وہ بچ نہیں سکتا، اس کے خلاف پروسیڈنگس جاری رہیں گی، اگرچہ نقوی صاحب ظاہر ہے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور الٹیمیٹلی کیا سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے۔ امکانات یہی ہیں کہ اس دفعہ موسم بدلا ہے، مزاج بدلا ہوا ہے، تو لوگ جو اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئرس ہیں وہ سنجیدہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی کا سینس جو ہے وہ ہائر جوڈیشری میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ کوئی مقدس گائیں نہیں ہیں کہ بس ان کی پوجا پاٹ ہی کی جانی چاہیے، اور جو کچھ یہ پروہت ہیں گویا مندر کے کہ ان کے پاس آ جائے وہ انہی کا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت نیک شگون ہے، اور عدل والوں کے لیے بھی بڑی حد تک ایک ڈسپلن وے میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنے کے امکانات اس سے بڑھیں گے، اور ظاہر ہے اس سے خیر و فلاح کا پہلو نکلے گا۔ تو یہ ابھی بھی اس میں تشنگی اگرچہ ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ ریزگنیشن دے دے تو پھر بھی جاری رہیں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ روٹین وائز ریٹائر ہو جائے، جیسے کہ جب یہ فیلنگز اعجاز الاحسن کو ملیں کہ یہ پروسیڈنگس شروع ہو رہی ہیں اور نیکسٹ باری میری ہے، اور یہ بھی آنے، یعنی انہوں نے وہ سونگ لیا نا، جیسے اشراط الارض کو آنے والے جو ہے نا ارتھ کوئک، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ استعفے کے بعد بھی جان چھوٹے گی نہیں اگر پروسیڈنگس شروع ہو گئیں، تو اس لیے انہوں نے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا کہ ابھی پروسیڈنگس شروع نہیں ہوئی تھیں، اگرچہ ان کے خلاف بھی شکایات موجود تھیں، ان دا پائپ لائن بھی تھی۔ تو بہرحال فی الحال وہ بچ گئے، اور اس کو مزید چاہیے کہ جب نقوی صاحب چیلنج کریں اس کو تو الٹیمیٹلی ججز جو ہیں وہ فیصلہ یہ دیں کہ نہ صرف ریزگنیشن کے بعد بلکہ آپ کی مکمل ریٹائرمنٹ ایون بیفور دی انیشیشن آف پروسیڈنگس ہو جائے، تو پھر بھی اگر کوئی ویلڈ اور کوجنٹ بنیاد پر ایک ویل روٹڈ اور ویل ڈاکومنٹڈ آپ کے خلاف شکایت موجود ہو اور بدعنوانی یا مس کنڈکٹ ہو تو سٹل آپ کو بلایا جا سکتا ہے کہ جواب دیں۔ تو یہ ایک بھرپور پھر اکاؤنٹیبلٹی کا راستہ ہوگا ججز کے لیے۔ تو بہرحال سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو پہلی جو روش تھی کہ یہ تقدس ان پہ کے ارد گرد ہے، یہ جو بھی چھینا جھپٹی کر لے تو یہ وہ انہی کا ہے، اب وہ راستہ بہرحال بند ہو گیا۔ تو ابھی تو گلٹی آف مس کنڈکٹ ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کیا یعنی قرار فردر کیا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل بہرحال ان کو گلٹی آف مس کنڈکٹ کر کے نکال ہی سکتی تھی، اور ریزائن وہ کر چکے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ایک تو امیڈیٹ یہ ہے کہ وہ پرسنل پریویلیجز سے محروم ہو جائیں گے، ان کو پینشن نہیں ملے گی، اور جو بھی مراعات ساتھ سٹاف کچھ ملتا ہے اور بجلی کے یونٹ اور یہ اور وہ گاڑی وغیرہ پیٹرول وہ نہیں ملے گا۔ لیکن اس سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے، کیونکہ یہ کوجنٹ ریزنز تھیں جس کی بنیاد پر وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار دیے گئے ہیں، تو ان کی بنیاد پر پھر نیاب میں بھی کیس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ باقی جو سیاستدان ہیں، جو عوام کے الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور باقی جو ایون بیوروکریسی میں لوگ ہیں، سول میں ملٹری والے، تو بہرحال وہ اسٹل مقدس ہیں، تو ان کو جب پوچھا جاتا ہے تو نقوی ٹائپ لوگوں کو کیوں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو امید یہ ہے کہ اس پر نیاب کے کیسز یا یعنی اسی طرح کے لا انفورسمنٹ کے جو فنانشل ارریگولیرٹیز یا کرپشن کو ڈیل کرتے ہیں وہ بھی معاملات سامنے آئیں گے اور ان کو شکنجے میں کسا جائے گا۔ اب سیکنڈ بات یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات جو ہیں وہ کہیں پہلے سے بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے
نئی حکومتیں جو ہیں وہ ان پلیس ہو چکی ہیں، گویا اسٹیبلٹی کا جو ایک خشت اول ہے وہ رکھ دی گئی ہے. تو وہ داغ دہلوی کے بقول کہ تیور تیرے اے رشک قمر دیکھ رہے، تیور تیرے اے رشک قمر دیکھ رہے ہیں، ہم شام سے آثار سحر دیکھ رہے. تو اب آثار جو ہیں سحر کے بہرحال وہ بڑے نمایاں ہیں کہ موڈیز جو کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، اس نے پاکستان کی ریٹنگ کو یعنی سٹیبل سے پہلے منفی سے سٹیبل کر دیا ہے، اور وہ CAA سٹیبل اس کا یعنی CAA 3 سٹیبل کیٹیگری میں لے آئے ہیں، جو کہ یہ بڑا خوش آئند ہے. اس طرح پاکستان کے فنانشل سیکٹر پر دباؤ کم ہوگا، اور ان کی امید یہ IMF کی یہ امید ہے کہ جو افراط زر ہے وہ یعنی پچھلے امیڈیٹ جو سال گزرا اس کے مقابلے میں 29 سے 30% تک آنے کا امکان ہے جو کرنٹ ایئر ہے. یعنی اس میں ایک خاصا امپرومنٹ ہونے کا امکان ہے کہ 29 سے 23 یعنی 6% کا اس میں گویا مثبت اشارہ ہے. اس طرح شرح نمو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سٹیگنیٹ ہو چکی تھی اور ایون منفی ہو چکی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ابھی امیڈیٹلی جو کرنٹ ایئر ہے اس میں امکانات یہ ہیں کہ 2% یعنی یا اس سے بھی بہتر یہ امکانات موجود ہیں. ظاہر ہے جو وہ دن کہ جب دشمنان پاکستان جو تھے وہ پاکستان کو سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن چوڑیں دے آنکھیں مجی گئیں نہیں مریاں. تو بہرحال پاکستان مشکل حالات سے کم و بیش پہلے نبرد آزما ہو چکا، اور اب گویا اسٹیبلٹی کی طرف قدم جو ہے وہ رواں دواں ہیں. اسی طرح جو IMF کی جولی کوزاک ہیں جو ڈائریکٹر ہیں پاکستان میں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کا ادارہ جو ہے IMF وہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے نیکسٹ ریویو کے لیے بالکل تیار ہے. جو ہی کیبنٹ بنتی ہے وفاقی وہ یعنی ان کا انٹریکشن ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے ایکسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو پچھلے دور میں کیئر ٹیکرز کے دور میں جاری تھا وہ $3 ارب کا تھا، جس میں تقریباً $2 ارب مل چکے ہیں، اور $1 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ امیڈیٹلی ملنے والا ہے. یہ وہ مارچ میں اینڈ ہو رہا ہے، مارچ کی کسی تاریخ کو شاید. تو اس طرح یعنی ایک تو نیکسٹ جو IMF سے یعنی اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ سے نیکسٹ جو ہے یہ تو کنکلوڈ ہونے ہی والا ہے جو ہوگا، اس میں گورنمنٹ کے امکانات یہ ہیں کہ وہ $6 سے $8 ارب کی کوشش کرے گی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چند دن پہلے ہی چین نے $2 ارب کا جو قرضہ ہے اس کو گویا رول اوور کیا، گویا اس کو مزید یعنی گنجائش رکھی ہے، پاکستان کو مزید ٹائم دیا. تو اس طرح یعنی بہت مثبت اشارے ہیں کہ وہ جو کنفیوژن کا اور انسٹیبلٹی کا اور معاشی کرائسس کو مزید گہرا تر کرنے کا کی سازش تھی پاکستان کے بدخواہوں کی، وہ بہرحال ناکام ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان انشاءاللہ ٹیک آف کرے گا. اور ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلے 5 سال میں پاکستان جو ہے وہ ایک مستحکم فنانشل اور پولیٹیکل سٹیٹس میں آ جائے، اور یہ تمام یعنی وہ امکانات موجود ہیں کہ آئندہ کچھ سالوں میں وہ پاکستان جو ہے وہ فار ایسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کی طرح یہ بھی ایشین ٹائیگرز کے لیول پر آ جائے انشاءاللہ. تو اسی طرح بات کرتے ہیں حسن نواز کی. ہاں، اس سے پہلے ایک اچھی خبر کہ وہ بھٹی صاحب جو یوتھیاپا کا مجسم نمونہ تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، وہ چلے گیا. ملک شہزاد احمد خان جو ہے نائب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا، انہوں نے حلف لے لیا. اب یوتھیاپا کا جو انکارنیٹ ہے وہ گویا باڑا مارکیٹ میں موجود ہے، اور وہاں سے چھٹکارا شاید دیر سے ہو، کیونکہ موجودہ جو ہیں یہ جانے والے ہیں اگرچہ اپریل میں، لیکن ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے بھی آثار اسی طرح کے. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. بہرحال حسن نواز اور حسین نواز، دیکھیں نام دونوں ہیں حسن اور حسین، یعنی محترم، انتہائی محترم، اور جن سے سارے اہل ایمان کو عقیدت ہے ان کے نام پر ہیں، تو شاید ان کی برکات ہو. ہم تو بہرحال مقدس جو محترم شخصیات ہیں ان سے ان کے ناموں سے بھی برکات لینے کے قائل ہیں. تو بہرحال حسن نواز اور حسین نواز ان 3 کیسز میں جو نواز شریف پر بنائے گئے تھے اور انفاؤنڈڈ تھے اور الٹیمیٹلی وہ ختم ہو گئے،
العزیزیہ اور فلیگ شپ اور ایون فیلڈ کیسز، ان میں ان کو اشتہاری بنایا گیا تھا حسن نواز اور حسین نواز کو. ان کے جو اریسٹ وارنٹ تھے، دائمی اریسٹ وارنٹ، ان کو سسپینڈ کر دیا ہے 14 مارچ تک، اور وہ گویا ابھی آیا ہی چاہتے ہیں پاکستان میں. اور ظاہر ہے اس طرح وہ چیپٹر جو ظلم و ستم کا برپا کیا گیا تھا، انفاؤنڈیڈ اور محض جو فرقہ نیازیہ قذابیہ کے گند کو پاکستان میں پھیلانے کے لیے شریف فیملی کو نشانہ بنایا گیا تھا، ٹارگٹ بنایا گیا تھا، تو وہ جو قصہ ہے گویا اب تمام ہونے کے قریب ہے کہ فیملی ری یونائٹ ہو جائے گی، پھر وہ یعنی سارے داغ دھبے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ کہانی ہے جی. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ نیکسٹ ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی جو یعنی صوبائی کابینائیں ہیں وہ گویا ان پلیس ہو چکی ہیں، فیڈرل ہونے والی ہے. تو یہ سارے آثار جو ہیں، یہ جو پہلے ڈسکس ہوئے ہیں، یعنی فنانشل اسٹیبلٹی وغیرہ اور سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ، تو یہ بہتری کے بڑے نمایاں اور بڑے کریڈیبل قسم کے انڈیکیٹرز ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے جناب. اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.